ایک شخص جو کہ 40 سال تک عبادت کرتا رہا اور روزے رکھتا رہا مگر اس کی ایک بھی عبادت قبول نہ ہوئی، آخر ایسی کون سی غلطی ہو گئی تھی اس سے؟ حضرت مالک بن دینار نے فرمایا، ایک مرتبہ حج کے موقع پر میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ حاجیوں کی کثیر تعداد تھی۔ میرے دل میں یہ خواہش آئی کہ مجھے کسی طرح یہ معلوم ہو جائے کہ ان لوگوں میں سے کس کا حج اللہ کے ہاں مقبول ہے، تاکہ میں اس کو مبارکباد دوں، اور جس کا حج مقبول نہیں اس کو نیکی کی دعوت دوں اور اس کے لیے دعا کروں۔ جب میں رات کو سویا تو خواب میں کسی کہنے والے نے کہا، اے مالک بن دینار، تو فکر مند ہے تو سن، اللہ نے اس مرتبہ ہر انسان کا حج قبول کیا اور سب کو بخش دیا سوائے ایک بندے کے جس پر اللہ کا غضب ہے اور اس سے اللہ ناراض ہے، اور اس کے حج کو اس کے منہ پہ مار دیا گیا ہے۔ تو مالک بن دینار نے فرمایا، اس خواب کے بعد میری جو حالت ہوئی اسے اللہ بہتر جانتا ہے۔ میں نے یہ سوچ لیا کہ وہ مغضوب شخص میں ہوں اور اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ میں بہت پریشان رہا، سارا دن اسی غم اور فکر میں گزر گیا۔ دوسری رات پھر مجھے خواب آیا اور ایسی ہی غیبی آواز سنائی دی۔ کہا گیا، اے مالک ابن دینار، تو وہ نہیں جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، بلکہ وہ تو خراسان کا ایک شخص ہے جو بلخ شہر میں رہتا ہے۔ اس کا نام محمد بن ہارون بلخی ہے۔ مالک ابن دینار فرماتے ہیں، میں صبح خراسان سے آئے ہوئے حاجیوں کے قافلے میں گیا اور ان سے پوچھا، کیا تم میں بلخ شہر کے حاجی موجود ہیں؟ پھر پوچھا، کیا محمد بن ہارون بلخی موجود ہے؟ انہوں نے کہا، مرحبا، اس نیک شخص کو کون نہیں جانتا، وہ بڑا عابد و زاہد ہے، اس جیسا پورے خراسان میں کوئی نہیں۔ مجھے ان لوگوں کی زبانی اس کی تعریف سن کر بہت تعجب ہوا، کیونکہ خواب والا معاملہ اس کے برعکس تھا۔ میں نے پوچھا، اس وقت وہ کہاں ہوگا؟ لوگوں نے کہا، وہ 40 سال سے مسلسل روزے رکھ رہا ہے اور ساری رات عبادت میں گزار دیتا ہے۔ اگر تم اسے تلاش کرنا چاہتے ہو تو مکہ مکرمہ کے کسی ٹوٹے پھوٹے مکان میں تلاش کرو۔ بہرحال میں نے اس کو ڈھونڈ لیا۔ بالآخر ایک دیوار کے پیچھے میں نے ایک شخص کو دیکھا۔ میں نے جان لیا کہ ابن ہارون یہی ہے۔ میں نے اسے ایک ویران جگہ پر دیکھا، ایک ہاتھ کٹا ہوا، زنجیر گلے میں لٹکی ہوئی، پاؤں میں بیڑیاں، عبادت میں مشغول۔ اس نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ میں نے کہا، میں مالک بن دینار ہوں۔ وہ بولا، آپ میرے پاس کیوں آئے ہیں؟ اگر کوئی خواب دیکھا ہے تو بتائیں۔ میں نے کہا، مجھے بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ وہ بولا، نہیں، ضرور بتائیں۔ پھر میں نے سارا خواب سنا دیا۔ یہ سن کر وہ رونے لگا اور بولا، 40 سال سے ہر سال یہی خواب کسی کو دکھایا جاتا ہے کہ میں جہنمی ہوں۔ میں نے پوچھا، کیا تم نے کوئی بڑا گناہ کیا ہے؟ وہ بولا، میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ پھر اس نے بتایا، میں شراب پیتا تھا، ایک دن نشے میں گھر آیا۔ میری ماں نے کہا، رمضان آنے والا ہے، اللہ سے ڈرو۔ مجھے غصہ آیا، میں نے انہیں مارا اور وہ جلتے کہنے لگا، تنور میں ڈال دیا۔ جب ہوش آیا تو بیوی نے بتایا کہ تم نے اپنی ماں کو جلا دیا ہے۔ میں نے تنور دیکھا، وہ جل چکی تھیں۔ پھر میں نے اپنا وہ ہاتھ کاٹ دیا، زنجیر ڈال لی، پاؤں میں بیڑیاں پہن لیں، ساری دولت صدقہ کر دی، غلام آزاد کیے۔ 40 سال سے روزے، عبادت اور حج کر رہا ہوں، مگر پھر بھی ہر سال یہی خبر ملتی ہے۔ جب میں چھپ گیا تو اس نے دعا کی، اے اللہ، میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں، مجھے معاف فرما، اپنی رضا عطا فرما۔ رات کو مجھے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرو، اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی ہے، اور بتایا قیامت میں کچھ عذاب کے بعد اس کی معاف کی سفارش سے وہ جنت میں جائے گا۔ میں نے جا کر اسے خوشخبری دی۔ یہ سن کر وہ خوشی سے جھوم اٹھا اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ماں باپ کا مقام بہت بلند ہے اور ان کی نافرمانی انسان کو ہلاکت تک پہنچا دیتی ہے، لیکن اگر کوئی سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔